والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن 24 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 23 کا مطالعہ کریں گے، سورۃ 23 کا، اور گرامر میں حاسبہ سے مشق کریں گے. سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ پچھلے سبق کو دہرا لیتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں. تو پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا آپ لوگ مجھے بتائیے پلیز. آیت 21 اور 22 اس میں اشارہ کیا تھا؟ سوری اشارہ کیا قرآن کی، اور اس میں پھر پڑھا تھا کہ اس میں کیا پڑھا تھا؟ آسمان کی تخلیق. اس کے حوالے سے تھا بارش، اور یہ سب کچھ اللہ نے الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے. اور کیا چیز اس میں نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ تو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میرا خیال ہے کافی بات ہوئی تھی کہ غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں شرک مت کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی اور شرک نہیں کرنا، رازق اللہ تعالیٰ. عبادات کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. نماز سے جو بھی نماز ہے اللہ کی اطاعت ہے، اس کا نتیجہ یہ کہ ہمارے اندر کیا پیدا ہو؟ تقویٰ پیدا ہو. گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ مزید فیہ میں علم سے مشغول چلتے ہوئے ہیں. چلیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو پچھلے 2 صفحات کے اشارے TPI کے ساتھ کون کہلوائیں گے آپ میں سے؟ چلیے آپ کے بارے میں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، دو رخے. صفحہ نمبر 3 کے اشارے پڑھیے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. اب اس کو بھی TPI کے ساتھ آپ کہلوا دیجیے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. آج ہم صفحہ نمبر 3 کا چوتھا اشارہ، یعنی آخری اشارہ ہے، وہ ہے قرآن کا چیلنج. کیا ہے؟ قرآن کا چیلنج. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو صرف اپنی ہی عبادت کرنے کے لیے یا اپنی طرف عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور اب یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس قرآن کریم کے اندر کوئی شک ہے کہ یہ کس کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو پھر آپ اس کے جیسی کیا کرو، کوئی ایک صورت لے کرو. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو آپ بھی انسان ہیں. تو اگر اس ایک انسان کا یہ کلام ہو سکتا ہے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ بھی کیا کریں، کوئی صورت اس کی جیسی لے کر آئیں. آیات پہلے سن لیں، پھر ہم اس کے بعد ان کی اچھا جب آپ سنتے ہیں نا ابھی تو ان کو اچھے طریقے سے غور سے سنیے، تاکہ مطلب اس کو جب آپ پڑھیں گے نا تو اس وقت آپ کے لیے تھوڑی آسانی رہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، سارے پڑھیے گا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا اچھا اس کو رئی نہیں پڑھیے، رئی نہیں، را موٹا ہے. ٹھیک ہے، فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. اس میں جب پڑھیں گے نا عب، ٹھیک ہے، یہ قلقلہ بھی آپ نے یہاں تو نہیں پڑھا، لیکن پہلے جب آپ نے کورس کیا تو اس میں پڑھ لیا تھا نا. تو عَلَى عَبْدِنَا
अला अब्दिना भी नहीं पढ़ना है, हमजा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अला अब्दिना, अला अब्दिना, फतू, फतू, फातून, इसको ये अलिफ के ऊपर हमजा, ठीक है, तो इसको झटका देंगे आप। फतू, फतू, बिसूरतिम मिन मिस्ली, बिसूरतिम मिन मिस्ली, अच्छा मिस पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सीन हो जाएगा, मिस्ली, मिस्ली, वदउ वदउ, शुहदाअकुम, शुहदाअकुम, मिन दूनिल्लाहि, मिन दूनिल्लाहि, इन कुंतुम सादिकीन। सादिकीन, ये स्वादिकीन भी नहीं है और सादिकीन भी नहीं है, ठीक है। साद पढ़ना है इसको, स्वा नहीं पढ़ना है, सादिकीन, सादिकीन, सादिकीन। सादिकीन। चलिए अब हम इसका फिक्री और लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। पहला है व इन कुंतुम, तो ये पढ़ा हुआ पीछे आपने नहीं पढ़ा है, क्या मैंने इनका अगर कुंतुम, कुंतुम का इशारा क्या होगा? तुम, अक्सर लोगों का दरम्यान में है ना, माजी में ना मुज़ारे, माजी है मुज़ारे है, माजी है तो इशारा फिर किधर होगा? नीचे, कुंतुम, तो क्या माना होना चाहिए? तुम सब थे, काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतुम आप सब थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अगर तुम हो, इसकी वजह से है, हाँ ये इनकी वजह से हो जाता है ऐसा। फी राइबिन, फी का माना क्या है? राइब, पीछे पढ़ चुके हैं, ज़ालिकल किताबु ला फी राइबिन, शक में, व इन कुंतुम फी राइबिन, और अगर तुम किसी शक में हो या उसके बारे में तुम्हें कोई शक है, मिम्मा, मिम्मा का क्या माना है? उससे या उसके बारे में, जो आप यहाँ पर उसके बारे में भी कह सकते हैं, किसके बारे में? नज़्ज़लना अला अब्दिना, उसमें से जो नहीं उसमें से नहीं, ये किसका होता है? ये सब कुरान के बारे में, वो फिक्रे की मुनासबत से भी इसी की वजह इसी का हो जाता है, ठीक है। उसमें यहाँ पर असल में मुराद कुरान करीम है, तो कुरान करीम में से कोई एक अलग नहीं हो रहा ना, पूरे कुरान के बारे में बात, ठीक है। उसके लिए उसके बारे में आप यहाँ पे ये तर्जुमा कर सकते हैं। नज़्ज़लना का इशारा कीजिए सारे लोग, हमने तो चाबिए कौन कह रहा है इसकी? मैंने नहीं कहा पढ़िए, बस मुझे नहीं उसमें पर जिनको नहीं आता वो भी दरमियान निकल जाते हैं साथ साथ। फायदा हो जाता मुझे अंदाजा तो ना कितने लोगों को समझ आया है बस, है। वरना मैं पढ़ाता उन्हीं से ही हूँ जिन्होंने हाथ उठाया होता है। ये तो है सही है ना? इसका वजन पढ़ा नहीं पढ़ा? कल पढ़ा है आपने इसका वजन? नहीं पढ़ा कल? तो अल्लमा तो नज़्ज़ला में क्या फर्क है? हाँ ये दोनों ठीक हो गया। आप आगे क्या होगा? ये सुन ले, चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, चलिए। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु नज़्ज़िल मुनज़्ज़िल, पढ़ा था ना शुरू में, मुँह लगाना है और सेकंड क्लास के नीचे ज़ेर, मुनज़्ज़ल तंज़ील, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जो आपने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब कल वाला आपको याद नहीं रहा, तो अगर वो याद होता तो ये तो सिर्फ उसमें आपने नून जे और लाम था, बाकी सारे आगे पीछे जो हरकत लगानी थी वो तो सारी की सारी आप भूल जाएं। ये याद रख लें एक बात सारे लोग, जो अल्लमा वाला वज़न है ना, अल्लमा वाला, इसके शुरू में जब भी आप ये पढ़ेंगे ना, ता आएगा, तालीम, तंज़ील, कज़्ज़बा से तकज़ीब,
ٹھیک ہے. ہاں تکریم تعلیم تنزیل یہ ایک ہی پیٹرن رہے گا اس کا. چلے جی علی عبدنا اپنے بندے پر نزلنا علی عبدنا جو ہم نے نازل کیا جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر تو فأتو بسورۃ عطا کا لفظی معنی ہے وہ آیا عطا اتو اتیتا اتیتا لیکن جب عطا کے بعد بھی آ جاتا ہے تو آیا اس کا معنی نہیں ہوتا ہے لایا. ٹھیک ہے جیسے ہوتا ہے نا آپ اگر رجوع کسی سے پانی مانگ رہے ہیں کوئی پیتی بن ماں تو پانی کے ساتھ آؤ نہیں پانی دو یا پانی لاؤ. ٹھیک ہے تو عطا کے بعد عطا کا لفظی کیا معنی ہے وہ آیا لیکن جب اس کے ساتھ بھی آ جائے گا اس کے بعد تو آیا کے بجائے معنی کیا ہو جائے گا لایا. تو فأتو یہ ہے فأتو آرڈر ہے نا جمع کہ تم سب لاؤ بصورت کوئی صورت کیونکہ خاص تو نہیں ہے نا عام ہے نا کوئی صورت لے کر آؤ من مثلی ہی اسی کی جیسی. کس کی جیسی جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کے. تو من مثلی ہی کیا معنی من مثلی ہی کا اسی کی جیسی اسی کی مثال یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اس کی جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا کا معنی ہے اور بلا لو پکارو بلا لو. شہداءکم یہاں پر استعمال ہوگا مددگاروں کے طور پر معاونین. ٹھیک ہے حالانکہ شہید شہداء مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے حمایتی ہمنوا مددگار گواہ شہید یہ سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر کس کے وجہ استعمال ہوگا مددگار آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس چیز کے لیے کس چیز کے لیے قرآن کی جیسی کوئی صورت لانے کے لیے آپ جس سے مدد لے سکتے ہیں ان سے مدد لیجیے. جس چیز سے آپ کو جو سپورٹ چاہیے جس طرح کی آپ وہ لیجیے. من دون اللہ ہاں سپورٹ چاہیے لیکن اللہ کے علاوہ دون علاوہ کیا کہیں گے اور من دون اللہ سارے بولے من دون اللہ اللہ کے علاوہ آپ کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں لیکن ان کنتم صادقین اگر آپ اس بات میں کیا ہو سچے ہو. تو صادقین کا اشارہ کون کرے گا اشارہ پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ تو نہیں اشارہ ہوگا کہ کس وزن پہ تھوڑی دیر سوچے بس. ٹھیک ہے 2 لوگوں میں سیکھیے. ادھر جائے گا ادھر سے ادھر آئے گا. دیکھیں صادق صادقین آخر میں یا نون آیا ہوا ہے نا. صدق یصدق وصدق صادق مصدوق یہ کس سے ہوگا نہیں وہ صدقہ کا جو ہو گیا وہ اس میں ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں صدقے سے ہو گیا. تو چلیے صادق فاعل صحیح ہے نا صادق مصدوق اور صدق تو یہ صادق یہ ہے آخر میں یا نون ہے تو کیا ہو جائے گا صادقین. تو اس کا مشکل ابھی تک پہچاننا نہیں انہوں نے دو جمع کی جس کے آخر میں یا نون یا واو نون ہوگا نا فاعل ہو یا مفعول ہو جیسے صادقون صادقین مفعولون مفعولین جب بھی آئے گا فاعل اور مفعول پر تھوڑا سا آپ کا ہاتھ میں ایسے کرنا آپ نے. ٹھیک ہے تو اگر تم کیا ہو سارے بولے اگر تم سچے ہو. اب اس میں سے مختصراً اسباب دیکھیں گے. قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آغاز قرآن میں ہی یعنی سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں بلکہ کسی کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور اسی ریب شک اور شبہ کا یہاں پر دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ اللہ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے آپ لے آئیں کوئی ایک صورت اس کی جیسی کوئی صورت. اچھا کسی خاص مضمون کی بھی بات نہیں کی ہے کہ فلاں ہی مضمون کی مناسبت سے کوئی آیت یا کوئی صورت لے کرو نہیں. یہاں تو صورت کہا آگے تو آیت کی بھی کہا وہ ایک آیت ہی تاکہ دکھاؤ تو وہ نہیں کر سکے. اور نزلنا علی عبدنا سے اس چیز کا بھی اندازہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندے یعنی کون سے بندے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا ہے. اور اس لیے آپ اللہ رب العالمین کے سچے نبی ہیں. اور اس سے پہلے کی آیات میں کس کا ذکر ہے توحید کا ذکر ہے اعبدوا ربکم. اب کس کا ذکر ہے رسالت کا ذکر. یہ رسالت ہی تو ہے نا آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کے حوالے سے. یہ نبوت کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر کیا کیا نازل کیا قرآن کریم. تو پہلے میں اشارہ تھا کس کا توحید کا اور اس میں کس کا ہے رسالت کا ہے. اور آپ اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے تعلق اپنائیت اور محبت سے ذکر کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے نبی پر نازل کیا, ہم نے محمد پر نازل کیا, نہیں, نزلنا علی عبدینا, ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. اپنائیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اور اس پیغام یعنی قرآن کریم کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا کلام ہے یا انسان کا کلام ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے, تو اس کی جیسی کوئی صورت آپ لاؤ جو جتنا وقت چاہیے جیسے کر سے لاؤ. اور صورت کہا کوئی صورت نہیں, کوئی صورت کہا کوئی خاص صورت نہیں کہا. اور یہ کھلا چیلنج ہے. اور اللہ کے علاوہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ جس چیز کو چاہتے ہیں بلا سکتے ہیں, بلا لیں. اور یہ چیلنج اس وقت سے لے کر آج تک کے وقت میں بلکہ قیامت تک رہے گا. اور میرا ایمان کامل ہے کہ اس چیلنج کو کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا اور کوئی بھی واپس اس کے جیسا لا ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کسی نبی کا یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور دوسری بات کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے, مکہ کے اندر بھی ہوا ایسا, مختلف واقعات ہیں. مثلا اس وقت آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر بالخصوص عرب جو تھے نا وہ اشعار بہت زیادہ پڑھتے ہیں یا ادب بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ ہوتا تھا نا خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ اس طریقے سے اشعار لکھ کے لٹکائے جاتے تھے. کوئی ایک مصرع ہوتا تو دوسرا کوئی اور اس کے ساتھ لکھتا, پھر کوئی اور لکھتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو طرح سے یہ بات واقعہ آتا ہے کہ ایک تو ایک شخص جو بہت ہی مجھے اس کا نام بڑا چیزیں ذہن سے نکل گئی ہیں, لکھنے میں بہت ماہر تھا. تو عرب نے ان کو اس کو کہا کہ بھائی آپ قرآن کی جیسا یا اس کی جیسا کوئی کلام کرو, ہم آپ کی ساری نان نفقہ سب کچھ ہمارے دن میں جو جو کچھ چاہیے ہم آپ کو دیں گے. اور کچھ عرصے کے لیے وہ بیٹھ گیا, اس نے لکھ کے جو کچھ وہ کر سکا اپنے انداز سے تیار کر کے جو باہر لایا نا وہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم یعنی خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر سورۃ الکوثر لٹکائی تھی, لکھ کے لگائی تھی. سورۃ الکوثر کی کتنی آیات ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ. جب وہ وہاں سے باہر نکلا نا, آیا تو جب اس کی نظر پڑی نہیں اس کے اوپر, اب 3 آیا تھے تو چوتھی لکھنی تھی نا کسی نے, اس نے وہیں پہ اعتراف کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور اس صورت کے ساتھ بھی کوئی چوتھی بات کوئی بھی آپ آیت کہہ سکتے ہیں, آپ کچھ اس کے ساتھ وزن برابر کرنے کے لیے چوتھا کوئی بھی نہیں لا سکتے. تو ظاہر ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کے مقابلے میں نہیں, اس کے ادنا درجے کے برابر بھی کسی انسان کے بس کی بات ہے. ترجمہ کیجئے. اور اس کے لیے میں اب آگے بھی بات آئے گی ابھی اسباق کے اندر, یہ کس کا کلام ہے؟ سارے بولیے, پھر بولیے. ایک بات ایسے آپ سب اپنے اپنے طور پہ سوچیں, میں خود کا احتساب کر رہا ہوں, آپ اپنا کریں. آج تک کبھی اس قرآن کریم کو, ایک تو قرآن کریم پڑھتے تو ہیں, ہم سب پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, لیکن کبھی اللہ کا کلام سوچتے ہوئے ہم نے اس کی تلاوت کی؟ ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچا, پھر اندازہ ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے سوچتے ہوئے پڑھتے ہیں نا, اس وقت پڑھتے ہی انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بہت ہی مختلف قسم کی ہوتی ہے. میں اس وقت کچھ کوئی عام کام نہیں کر رہا, میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی ایک بہت بڑے احساس کی بات ہے. اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ پڑھتا ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہر کام کو میں یہ کہتا ہوں, ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ ہر کام کو اللہ کے ذمہ تو دیا. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اختیار دے دیا, وہ اختیار کے بعد ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم پوری اپنی فری ول کے ساتھ کرتے ہیں, باؤنڈ نہیں کیا اللہ. اور اسی لیے اللہ رب العالمین سے اگر آپ میں توفیق کی بات کرو تو اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں عبادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی کس مدد کی ضرورت ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن کوشش ہے, کوشش کریں گے تو ساتھ اللہ کی مدد آئے. اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں. نہیں, وہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے دعا کی, دعا کے بعد جب تک اس کے حصول کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو ملے گی کیسے؟ تو کوشش کریں. ہم تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ, تو کبھی اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے پڑھ کے تو دیکھیے, پھر دیکھیے نا یہ کلام اللہ کا کلام آپ اس کو سوچیں گے تو دل کے اوپر اور آپ کے اوپر کس طریقے سے اثر کرتا ہے. اور پھر ایک اور چیز, نماز اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہی میں کہوں گا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں سکون نہیں آتا ہے.
ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کامل ذکر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم بھی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر کدھر چلے گی؟ تو ہمارے پر ہم پڑھتے اس طرح سے نہیں ہے نا. سر بات یہ ہے کہ بہت آسان سے ایک بات میں کہوں، آپ دنیا کے اندر جو بھی کوئی کام ہڑا بڑی کے اندر، یہ لفظ کراچی میں نے زیادہ سنا ہے، جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے میں کچھ لذت آتی ہے؟ آپ کبھی نماز کو سکون سے پڑھ کے تو دیکھیے، اس نماز میں جو سکون ہے نا آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. آپ کبھی قرآن کریم کی تلاوت سکون سے کر کے تو دیکھیے، بس خالی برکت اور وہ آیات مکمل کرنے کے نظریے سے پڑھتے جائیں گے پھر وہ چیز نہیں ملتی. کبھی سکون سے پڑھ کے تو دیکھیے نا. اس چیز کے اندر نماز اور قرآن یہ دو چیزیں ایسی، ان کے اندر جو اللہ نے لذت رکھی ہے، جو اطمینان قلب رکھا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اس کو کر کے تو دیکھیے، آخر کیا کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا. ہمارا دماغ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر لگا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا، کب نکالیے گا؟ آخر کچھ تو تھا اس نماز کے اندر، تبھی تو انہوں نے ایسے کہا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو میرے جسم سے اس تیر کو نکالیے. آخر کچھ تو ہے اس نماز کے اندر کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں اور ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی تو رات ختم ہو جاتی. آخر کچھ تو ہے نا اس نماز کے اندر، وہ ہمیں نہیں مل رہا. اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا، اس کو تلاش کرنا ہے. اور قرآن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہوں اور ہمارے پہ کچھ اثر نہ ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اقبال کے شعر پڑھ بھی لیا نا آپ نے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب. اس کتاب کو اپنے اوپر اللہ کی طرف سے ہم کلامی سمجھ کے پڑھتے جائیے. بس آج کے بعد یہی کوشش کریں آپ، بے شک ایک ہی آیت کی تلاوت کریں، لیکن اس کو اس طریقے سے، اس انداز سے کریں کہ اچھا یہ اللہ بھی مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. تو ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں کا قول ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. تو یہ اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، اور کس درجے کی بے ادبی ہوگی ہے، کس درجے کی بدتمیزی ہوگی ہے کہ اللہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، نہ تو ہم اس طرف سوچتے ہیں، نہ ہمارا وہاں پہ دھیان ہوتا ہے، اور نہ کبھی اسے کوشش کرتے کہ اللہ مجھ سے کہہ کیا ہے. اس لیے اس قرآن کے پیغام کو جو سمجھنا ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے. آپ پیغام سمجھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا اللہ نے آپ سے کہا کیا ہے. تو چلیے ترجمہ کیجیے گا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا، بلاؤ، ٹھیک ہے، وَادْعُوا بلاؤ، شُهَدَاءَكُمْ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. اگر تم ہو سچے. مزید قرآن کریم ہی کے حوالے سے یہ ایک زندہ معجزہ ہے. مثلا قرآن کریم کے اندر اس وقت آج سے 1450 سال پہلے جو سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ تو ابھی حال میں دریافت ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کتنے ایسے بھی جو بعد میں دریافت. اس وقت قرآن کریم کے اندر یہ بتایا گیا تھا، کئی تاریخی پیشین گوئیاں قرآن کریم کے اندر جو کی گئی جو بہت بعد میں جا کے ثابت ہوئی، اور حیرت انگیز عددی معجزات جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ قرآن کریم یہ تو بہت سخت بات لکھی ہے کہ ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ یہ جتنی بھی گرامر ہے یہ سب کچھ ہے اسی سے اخذ کی گئی ہے. یہ سب جتنے بھی گرامر کے اصول پڑھتے ہیں نا، یہ جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، یہ اسی قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں. اور اس میں ایک بات کا آپ خیال کیجیے جو اس سے ہٹ کے میں بتا رہا ہوں، یہ جتنے بھی قوانین ہم پڑھتے ہیں نا وہ اکثر قرآن کریم کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اور اللہ کا کلام کسی انسانوں کے بنائے ہوئے اصول کے تابع نہیں ہو سکتا. جہاں پہ جیسے کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ نے کرنا ہے. کیوں کیا ہے؟ حکمت اللہ اعلم. تو اللہ کا کلام کسی انسان کے بنائے ہوئے اصول کے تابع نہیں ہو سکتا ہے. اور گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ گرامر، عربی گرامر بھی اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد
کس کو دیکھ کے بنائے گئے؟ اسی کو دیکھ کے بنائے گئے. اور اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس پر غور کیجیے کہ عربی گرامر میں اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف زیر اور زبر سے کتنا معنی بدل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے فعلتا فعلتو فعلتی فعلت ساکن کا دے تو تا تو تی سے کتنا معنی بدل جاتا ہے. اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. تو بعض صورتوں میں تو عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ان چیزوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے. اور وہ بات چیت کرنے میں خصوص اس میں بات چیت میں تو اس طریقے سے کہاں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, وہاں تو عربی مختلف انداز سے بولی جاتی ہے. اور جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو بات کہتے ہیں پڑھے لکھے, مراد یہ ہے کہ وہاں پر جو مروجہ تعلیم تھی اس وقت اس سے وہ واقف نہیں پڑھے لکھے تھے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات دیکھیے کہ آپ اگر کسی بھی مضمون کو تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے نا. تو آپ علیہ السلام کے پاس وقت ہوتا, بس جبرائیل امین آتے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے. البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آغاز ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تو پھر اللہ نے خود منع کر دیا, لا تحرک به لسانک, کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں. ان علینا جمعہ وقرآن, یہ ہمارے ذمہ ہے, آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو کہ ٹرین سے نکل جائے گا یا بھول جائیں گے سفر. یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کو کس طریقے سے اس کو جمع کریں. اور آگے مزید ہے کہ اگر ہمیں روٹین میں بھی نہ کسی موضوع پہ بات کرنی ہو اپنی زبان کے اندر, تو ہم اس طریقے سے فوراً تسلسل سے نہیں کرتے, کچھ دیر کے رکتے ہیں, سوچتے ہیں, اٹک کر بات کرتے ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی آتی تھی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کئی دفعہ تو پوری کئی صورتیں نازل ہوتی تھی, ایک سے کئی سے زیادہ آیات نازل ہوتی تھی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بالکل اسی طرح سے اسی انداز سے سناتے تھے. اور قرآن کریم ہمیں زندگی کا مکمل یعنی زندگی گزارنے کا مکمل نظام سکھاتا ہے. قرآن کریم ہمیں یہ کل بھی میں سنا تھا, ایک شخص کو اس نے کہا کہ یہ مولوی کا کیا کام ہے سیاست سے, ظاہر ہے ان کا تو کام ہے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی سب کچھ کریں. یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جو مکمل طور پر ہمیں سیاسی معاشی معاشرتی نظام سکھاتا ہے کہ وہ کیسے چل سکتا ہے, اور جو کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, جس میں عبادات, حقوق اور قوانین سب کچھ اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اور اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یہ آپ کو واقعتاً کبھی ایسا کر کے دیکھیں, لیکن سمجھ کر تلاوت کریں گے نا, اس سوچ کے اس انداز سے کریں, ترتیل کے ساتھ کریں, تو یہ بہت گہرائی کے اندر لے کے چلا جاتا ہے. اور پھر انسان کے اندر جو اس وجود کو اللہ نے بنایا ہے اس کے کئی پہلو پہ روشنی ڈالتا ہے. اور پھر دل و دماغ, احساسات و جذبات, اور یہ ساری چیزوں کو وہ کیا کرتا ہے ایک دفعہ جوڑتا بھی ہے اور ایک سوچنے بھی مجبور کرتا ہے, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر کیا کرتا ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے. تقریباً 23 سال کی مدت میں یہ قرآن کریم نازل ہوا, لیکن 23 سال کوئی تھوڑی چیز نہیں ہوتی, کہیں بھی تضاد نہیں ملتا. 23 سال پہلی وحی اور آخری وحی, درمیان میں کتنا وقت گزرا, کہیں پہ بھی ایک بات کا دوسری بات کے ساتھ تضاد نہیں ملتا ہے. اور یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً اس وقت 1450 سال گزرنے کے باوجود من و عن اسی انداز سے موجود ہے جس طریقے سے کیا کی گئی, نازل کی گئی. اور یہی وہ واحد کتاب ہے کہ قیامت تک یہ کتاب ایسے ہی رہے گی, کیونکہ اس کی کیا کہتے ہیں حفاظت کا ذمہ خود. باقی بھی کتابیں اللہ ہی کی تھی, لیکن ان کا ذمہ حفاظت کا اللہ نے لیا. ان کے ماننے والوں نے پھر ان کو توڑ مروڑ کے اپنے اپنے انداز سے جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اور یہی وہ کتاب اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ صرف حضرت قرآن کریم ہے. اور یہ چیز صرف مسلمان نہیں مانتے, بلکہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ اس قرآن کریم کے اوپر حقیقی معنوں میں سب سے پہلے کس نے عمل کیا ہے؟ پھر صحابہ کرام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو میں نہیں کہتا کہ قرآن کے عمل کی وجہ سے سب سے اعلیٰ ہے, بلکہ آپ علیہ السلام کا جو مقام ہے تخلیق, وہ تو مطلب سارے انسانوں کی جیسا ان کا معاملہ نہیں ہے, سارے انسانوں سے افضل ان کا اپنا مقام ہے. آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے اس قرآن کریم پر عمل کیا. ان کی زندگیوں میں جب یہ قرآن کریم آیا تو وہ کیسی شخصیات بن گئی کہ ہم ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اور یہ جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے, اس کا 11واں ایڈیشن جب شائع ہوا تو انہوں نے 2 باتیں اس میں لکھی ہیں. شخصیات کی بات کی ہے, کامیاب ترین شخصیات میں ٹاپ آف دا لسٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے, اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں انہوں نے قرآن کریم کا نام لکھا ہے. یہ وہ بھی اس بات کو, ان کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی بات کہیں گے ہم اس کو مانیں گے,
یا ہمیں اس کی کیا ہوگی ثبوت ملے گا, نہیں. لیکن وہ اس کو جھٹلانے والے بھی ماننے پہ مجبور ہیں اس قرآن کے حوالے سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اب میں یہیں پہ رک کے اپنے آپ سے اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر وہ یہ بات مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کامیاب ترین کوئی شخصیت گزرے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, تو ہم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ویسے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج ہم اکثر دیکھیں نا بطور مسلمان ہم ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس کو؟ ویسٹ کو. ہم ان کو رول ماڈل سمجھنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں. لیکن سر ان کی تو ساری عادتیں جو ہے نا جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں وہ چیزیں انہوں نے اپنائی ہیں. اس میں سب سے اہم چیز انصاف ہے, جو کہ واقعات ہمیں ماننا پڑے گا. کسی حد تک 100% نہیں کہہ سکتے. جو انسان وہاں جا کر صحیح طریقے سے رہ کے آتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی کیا صورتحال ہے. ڈسپلن بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی تو وہاں ان کے پر بھی اندر ہے, ایسے ہی ہے, رولز ایسے اینڈ ہی ہے. ریگولیشنز. یہاں اتنا نہیں پڑھایا جاتا, نبی کریم کی سیرت پڑھایا کرنا ہے یہ چیز. تو بس اس کے لیے اب ہم سب کوشش کرتے ہیں. کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی اسی مقصد کے لیے آ چکے ہیں اور آپ کے پاس میں اسی مقصد کے لیے آئے. آئیے ذرا اس امت کو واپس لائیے اس قرآن کے اوپر, لائیے اس حدیث کے اوپر, تاکہ وہ ابھی شاید آگے آ جائے گا. وہ جو ہم سے کھویا ہوا مقام, جو ہمیں جو ملا ہوا مقام جو ہم سے کھو چکا ہے, ہم اس کو واپس حاصل کر سکیں گے. آ گئی ہے وہی بات کہ جن لوگوں نے اس قرآن کریم پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر اندر تقریباً دنیا کے قائد بن, تقریباً دنیا کے اندر انہوں نے کیا کی, حکومت. اور پھر آج بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی سب سے بہترین کتاب ہوئی ہے. آج بھی اگر واپس مسلمان اللہ کی قسم اس قرآن کریم کے اوپر آ جائیں, دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو اسلام کو زیر نہیں کر سکتی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آج ٹیکنالوجی اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان ہم آپ مثال دیکھ لیں ایک چھوٹے سے ملک کی فلسطین کس حالت میں, کیا مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے, لیکن نہیں ہے تو ایمانی حالت نہیں. اگر وہ ہو تو کیا مجال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. خیر ایک بات سے میں یہ جو آج یہ جو بہت دعوے کرتے ہیں, تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں, جو سوات کے اندر ایک حادثہ ہوا تھا, ایک گولی کی بعد اس خاتون کو کہاں سے کیا انعامات دیے گئے, اور آج یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے جی. اور وہی آج کس کو اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی بھی باتیں کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان آج قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں. بس جب تک اس قرآن کے ساتھ ہم نہیں جڑیں گے ہماری یہی آتی ہے. پھر تو یہ منافقین ہی ہو گئے ہیں. میں اس طرف نہیں ہوتا, میں تو جب سوچتی ہوں تو میرے دماغ میں یہی اٹھتی ہے کہ کیا, اس لیے اب چلیے کچھ ہم کم از کم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. میرے اور آپ کے بس میں جتنا ہے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. کل قیامت کے دن کم از کم جب اللہ پوچھیں ہم کچھ تو جواب دے سکتے. ربا میں نے اتنی حد تک کوشش کی تھی. سر آپ بتائیں ابھی ہم جس پوزیشن میں ہیں اس میں ہم کیا کریں؟ جتنا کر سکتے ہیں کر لیجیے. مثلا ایک تو قرآن کی تعلیم کی طرف نہیں, ہم ان کے اکارڈنگ اگر بات کر رہے ہیں تو ہم کیا کس کے لیے فلسطین کے لیے سپورٹ کر سکتے ہیں, کیسے کریں, فائنینشلی کر سکتے نہیں کر سکتے. تو وہاں تو اٹکا ہوا ہی ہے وہ سب کچھ. وہاں بھی تو اندر نہیں پہنچ رہا, اندر نہیں ہو رہا. نہیں جا رہا ہے. کتنے پرسنٹ اس میں سے کتنے اندر جا رہے ہیں. مین چیز ہوتی ہے اگر وہ اتنا کچھ کرے جو آج بات کر رہے ہیں, آئی تھنک مائکرو لیول پہ وہ بات ہے, بہت میکرو لیول پہ ہوگی کہ آپ ان کی پروڈکٹ سب سے آسان بات ہے ان کی مت. پہلا کام یہ ہو گیا ان کے پاس پیسہ ہی نہیں آئے گا تو وہ پیسہ کہاں سے لیں گے, کہاں سے وہ طاقت بنے گی, پیسہ ہی طاقت بنے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کی پروڈکٹ سے 100% یہ بولا ہے کہ وہاں لوگ جو کام کر رہے ہیں مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں تو وہ بند کریں گے, تو جو اپنی پروڈکٹس ہیں اس میں لوگ کام کر لیں گے. تو مائکرو لیول تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے اپنے بچوں کو وہ آج ہم آلموسٹ 75 to 80% ہم اسرائیل کی پروڈکٹس کھا رہے ہیں. ہاں, تو اگر آپ ختم کر دیں گے وداؤٹ شوئنگ, ایسے ہی پہلا تو کام یہ ہو گیا نا, آپ اس کی معیشت کو توڑ دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فائنینشلی کی اگر بات کرتے ہیں نا, یا کسی حد تک ڈائریکٹ, تو میں نے سنا تھا انٹرویو, ظاہر ہے ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر کام کرے, الخدمت فاؤنڈیشن. تو عبدالشکور صاحب غالباً اس کے پریزیڈنٹ تو نہیں ہیں, وہی سے کچھ ایسے ہی ہے. ان کو میں نے سنا تھا پچھلے سے, یہ آپ کے کراچی کے ہیں, کرن آزاد تھے, انہوں نے ان سے انٹرویو لیا تھا کہ اب کیسے پہنچے, وہاں تو نہیں جانے تھے. تو انہوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ واقعتاً ہم خود نہیں پہنچے, لیکن ہم لوگوں کے ساتھ مل کر دو آرگنائزیشنز مل کے وہاں پر انہوں نے اپنا سامان پہنچایا ہے اور اس طریقے سے جا رہا ہے. ہم لوگوں نے کال کر کے معلوم کرا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ
ٹرکی کے جیسے انہوں نے سفارتی تعلقات کھولے تھے نا، تو اس میں ٹرکی نے ایگریمنٹ کرا تھا کہ امدادی سامان ہماری طرف سے جو جائے گا وہ نہیں روکا جائے گا. ہاں. تو الخدمت والے جو ہے نا وہ ٹرکی والوں کے تھرو کسی طریقے سے مطلب کسی طریقے سے کسی کے ذریعے سے کیا ہے یہ چاہتے ہیں تو اگر کم از کم چلیے اگر ہمارا نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم ہمارا پیسہ اسرائیل کو تو نہ جائے نا. سر اس میں دو باتیں ہیں، ایک فوری پلان دو ہوتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں تو آپ پروڈکٹ کو گرو کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. اگر آپ دبئی کے بارے میں کوئی بھی گوگل کر سکتا ہے، میڈیا سٹی سینٹر جائیں، سارے جو آپ ایپ یوز کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری یہود کی بنائی. بہت ساری چیزیں ہیں. جدید کی تعلیم تک نہیں جاتے تو لانگ ٹرم پلان آپ کے پاس نہیں ہوتا تو عارضی پلان سے 100% کامیابی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے دور جدید کی تعلیم کی طرف آنا بہت ضروری ہے. میں اس سے اگری کرتا ہوں شارٹ ٹرم میں آپ گھر سے چیزیں نکال دیں، لانگ ٹرم میں اس تعلیم کی طرف. لیکن یہ چیز یاد رکھ لیجیے، آپ بے شک دور جدید کی ساری تعلیموں کی بات کریں، جب تک آپ کے پاس بنیاد نہیں ہے. بائیکاٹ کی بات ہوئی، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، آپ سارے اسے بائیکاٹ کرنے سب کچھ کر دیں. ایپ جو آپ یوز کر رہے ہیں ان سب کے مالکان آپ جا کر چیک کر لیں. میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن ہم اس وقت تک پاور میں نہیں آ سکتے جب تک ہم بنیاد پہ نہیں آئیں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی اصل پہ نہیں آئیں گے، یہ جو باقی جتنی بھی جیسے قرآن میں بھی اللہ نے کہا نا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے کہا نا کہ بڑھائیے قوت، بڑھائیے طاقت. اب پاکستان کے پاس کیا طاقت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کیا پاکستان کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے؟ تو پاکستان دنیا میں صرف کس پوزیشن میں ہے؟ ذلیل ترین حالت ہے ہماری، ذلت والی زندگی ہم بطور پاکستانی گزار رہے ہیں. یہ اسباب آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. یاد رکھ لیجیے ہمارے ایمان کی کمی ہے. ہم انفرادی زندگی میں بھی، میں دیکھتا ہوں، میں اپنی ذاتی مثال سے کہوں، ہم انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہمارا ایمان صرف اسباب کے پیچھے آ چکا ہے. اور مطلب ہم اس حالت میں جا چکے بطور مسلمان، ہمارا اصل پہ بنیاد پر یقین ہی نہیں ہے. اور وہ تب تک نہیں بنے گا، میں بار بار اسی چیز کے اوپر زور دیتا ہوں، جب تک ہم قرآن کریم کے اوپر نہیں آئیں گے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے. یہ کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے. مجھے بتائیے اس وقت صحابہ کرام کے پاس اسباب، نبی علیہ السلام کے پاس اسباب اور تعداد دونوں اس وقت کے کفار کے مقابلے میں کم تھی زیادہ تھی؟ اگر انہوں نے تعلیم پہ بڑا فوکس کیا، جنگ بدر میں انہوں نے مال اسباب نہیں مانگا، اسلحہ نہیں مانگا، تعلیم مانگی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، لیکن 17 تلواریں نکلی. وہی پالیسی اسرائیل کی پہلی وزیر خارجہ خاتون ہے، میں نام بھول گئی ہوں، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر کھانے کو نہیں تھا، 17 تلواریں نکلی اور اسلحے کا دوسرا سامان نکلا. تو دور جدید میں آپ کا F-16 اڑانے کے لیے آپ کو انجینئر وہاں سے بلانا پڑتا ہے، پرزہ وہاں سے. میری بہن آج وہ سب کچھ پاکستان کے پاس ہے. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ معلوم کریے. چلیے آپ کا ایٹم بم ہے نہیں ہے، آپ مجھے ایٹم بم ہے نہیں ہے. ایٹم بم کی ساری کرائے کی ٹیکنالوجی اپنی یہ سر یہ علیحدہ موضوع ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں آپ. لیکن یاد رکھ لیجیے آپ دنیا جہان کی، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ دنیا نہیں پلیز سنیے گا میری بات، آپ دنیا جہان کی ٹیکنالوجی لے کر آ جائیں، اللہ کی قسم آپ کامیاب نہیں ہوگی. کیوں؟ میں جواب دیتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ مجھے یہ بھی سوال کر سکتے کہ سر کفار نے تو کون سا اسلام قبول کیا ہوا ہے؟ کفار کے پاس اگر نہیں بھی ہے وہ کیسے؟ وہ اس لیے نہیں ہے، نہیں وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے وعدہ نہیں کیا ہوا ہے. اللہ نے وعدہ میرے سے اور آپ سے کیا ہوا، مسلمانوں سے کیا ہوا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ٹیکنالوجی کے اوپر بھروسہ کر کے آپ سے ٹیکنالوجی کے پیچھے چلتے، اللہ کی قسم آپ دنیا میں کبھی کمی نہیں ہوگی. ممکن نہیں ہے، لیکن نہ ایمان ہے نہ تعلیم ہے، اس لیے ہمارے اور ایمان بھی یاد رکھ لیں قرآن کے بغیر ممکن نہیں. جی ابا، اور اگر وہ مومن ہیں، دیکھیے وہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے سامنے افغانستان کی مثال ہے، میں آنے لگا تھا اسی کی طرف. اور وہ ایک نا ان کی ایک مثال کیوں نہیں، ایک صحابی کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ ان کے پاس تلوار نہیں تھی. وہ ایمان کی محنت. میری بہن ایمان قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس کی طرف بھی ہمارا قوم نہیں آ رہی. اور یاد رکھ لیں
نہیں میں مزید کہوں گا دیکھیں دونوں چیزوں کو کلیئر کرتا ہوں میں. آپ کے پاس ساری ٹیکنالوجی آ جائے, ایمان کی محنت, قرآن میں ایمان نہیں, قرآن کہوں گا میں, اگر قرآن نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کامیاب نہیں ہوں گے. پوری امریکہ کی, پوری اسرائیل کی, پوری چائنا کی اور پوری روس کی ٹاپ میں سب سے زیادہ انہیں کے پاس ہے. تمام تر ٹیکنالوجی لے کر آ جائیں آپ دنیا کے اندر پھر بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یاد رکھ لیجیے گا, جب تک آپ قرآن اور قرآن کے اندر جو اللہ اور اللہ تعالیٰ نے خود, اب میں اس کی نحوست ذکر کرتا ہوں, چلیے ٹائم زیادہ چلا گیا, یہ بات اور چلی گئی ہے. سب سے بڑی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آپ اعلان جنگ کر کے آپ دنیا پہ حکمرانی کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے آپ. سر وہ بھی نہیں کر سکتے نا سر, اگر سپر پاور تو کون سا انہوں نے کچھ بھی نہیں کر سکے. اسی لیے یہ جو سعودی سسٹم کے اندر ہم جب تک اس سے نکلیں گے نہیں, اور وہ نکلیں گے تبھی جب آپ قرآن کو لائیں گے. اس کے لیے میں کہتا ہوں ہم انفرادی بھی محنت کریں اور اجتماعی بھی محنت کریں, تاکہ کم از کم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ سکے ربا میرے بس میں جتنا تھا میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے, کوشش. سر ہر کوئی سارا کام تو نہیں کر سکتا نا, ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اس کام کو تو آگے بڑھائیں. یہی تو اصل بنیاد ہے, یہی تو اصل بنیاد ہے. جب تک اس کو لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرآن کی تعلیم میں ہی ایمان کی تعلیم آ جائے, سب کچھ اسی قرآن میں آ جاتا ہے. سب کچھ, ایمانیات ہے, عبادات ہے, اخلاقیات ہے, معاشرت ہے, ٹھیک ہے, سیاست ہے, کچھ اسی میں. یہ اگلی بات آپ نے سوال کا جب یہ لکھ دیا ہوا کہ اگر قرآن کریم نہ صرف آپ کو, سن لیجیے چلیے آگے یہ بات, قرآن کریم نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے بلکہ وہ آپ میں ہمت اور حوصلہ پہلی بات پیدا کرتا ہے, آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کو اچھے اخلاق, صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے کے جاتا ہے. کون؟ جیسے سر یہ بات ہے کہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں تو اس کے لیے اپنے گھر والوں کو کنوینس کرنا سب سے پہلے گھر سے شروع کریں, پرانی ہمت اور حوصلہ دے گا. بالکل ایسے ہی, اور یہ آپ کو ایک مفکر بناتا ہے. قرآن کریم کی اگر آپ مثالیں لے لیں, اگر آپ میں ایک بات کرتا ہوں, تفاسیر لکھنے والوں میں قرآن کریم کے اوپر اور قرآن کو ایز اے سسٹم لانے والوں کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, بہت بڑا فرق آپ کو ملے گا. قرآن کریم کی تفاسیر میں, تشریحات میں, اور قرآن کو بطور سسٹم جن لوگوں نے ان دونوں علاقوں میں کام کیے ہیں نا, آپ کو دونوں میں زمین آسمان, بات دونوں قرآن کریم کی کر رہے ہیں لیکن آپ کو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ملے گا اگر آپ اپنی زندگی کو پڑھیں گے, اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے اس طریقے سے. یہ قرآن کریم آپ کو مفکر بناتا ہے دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کے مقصد کو, کہ کس مقصد کے لیے آپ دنیا میں آئے, یہ صرف قرآن بتا سکتا ہے. اور پھر زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے, اور اسے یعنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ آپ کو قرآن بتائے گا, اس کے طریقے بتاتا ہے. اور پھر جو سب سے بہترین چیز دنیا کے سکون ہے وہ یہ سب کچھ دے گا, لیکن وہ تب تک ہی مل سکے گا کہ جب آپ کیا کریں گے, اس قرآن کی تعلیم کو سمجھیں گے. اور پھر قرآن کریم سب سے بہترین کتاب ہے اور اس کے اندر سب کچھ ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب یہ قرآن کریم جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, چلے جی, جب یہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مروجہ سسٹم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. یہ جواب, مروجہ تعلیم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. جبرائیل نے کہا بھی, کہا میں نہیں جانتا ہوں پڑھنا, میں نبی قاری. آگے کیا فرمایا, لیکن جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی طور پر اور سیاسی لحاظ سے بالکل کیا تھا, وہ دیگر علاقوں سے, لیکن پرورش کہاں ہوئی آپ کی, دیہات میں ہوئی نا, دور کے تھے اور تعلیمی لحاظ سے بھی پسماندہ تھا. وہاں نہ تو تعلیم کی ابتدائی تعلیم جیسے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, وہاں پر کچھ بھی اس طرح سے نہیں تھا, نہ تو نبی علیہ السلام کیا کیا تھا, وہاں پر تعلیم حاصل کی تھی. اس لیے یہ آخر میں آگے جواب یہ رہتا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی, یہ کس کا کلام ہے, اللہ کا کلام. اس لیے ہم نے بھی یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, مل کر ہم سب نے یہ کرنا ہے, لوگوں کو واپس کدھر لانا ہے, اس اللہ کے کلام کی طرف لانا ہے. اور جو شخص اس اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے گا, اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی زندگی میں نہ پا. ہاں امتحان اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. مجھے اس بچے کی مطلب بات جب میں نے سنی, ایک چھوٹا بچہ تھا, تو میں وہ ویڈیو آپ دیکھے تھے پوری نہیں دیکھ سکتا, میں نے ہمت نہیں تھی. اس نے کہا ہم مسلمان ہیں اور اللہ ہم سے امتحان.
یہ ہے تربیت. اتنا سا بچہ ہے, آپ سب مائیں ہیں, آپ کے بھی بچے اتنے ہوں گے نا, ذرا اپنے بچوں کو اس کیفیت میں لا کے سوچی تو زیادہ رقم ہے. یہ ہے تربیت. اس ماں نے, اس والد اس بچے کی تربیت کی تو تبھی اس بچے نے ایسے کہا کہ اللہ ہماری کیا کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں اور اللہ ہم سے کیا لے رہے. آئیے واپس قرآن کو اپنے گھر میں, اپنے گھر کے اندر ماحول قرآن کا رہے. قرآن کا ماحول ہے, اور مجھے امید ہے ہوتا ضرور ہوگا, لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو آج سے کے بعد کوشش کریں کم از کم ہفتے میں ایک دن آپ کے گھر میں درس قرآن لازم. ہفتے میں ایک دن لازمی رکھیں, ہفتے میں ایک دن حدیث, درس حدیث لازمی رکھیں. اور اس میں آپ ظاہر ماشاء اللہ یہ کام بھی کریں, آگے بھی مزید کریں گے, موضوعات کا انتخاب کریں. جب آپ سب کو بٹھاتے ہیں نا, سوچیے کہ اس سب کے لیے میرا کون سا موضوع بہتر رہے گا. یہی اصل حقیقت ہے اور یہی اصل کام ہے. کل آپ سے اور مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے اور آپ نے بچوں کو شاید رزق کتنا دیا, ان کو کپڑے کتنے دیے, تعلیم. اصل چیز ہے ان کی تربیت میں نے اور آپ نے کتنی کی, اس کے بارے میں پوچھا جائے. اس کے لیے ہم سب کیا کرتے ہیں, ایسے کوشش کرتے ہیں. تو اہم نکات تھے کہ قرآن کا چیلنج ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لے کر آؤ, اور اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام تر مددگاروں کو, تحقیق کرنے والے اداروں کو, تحقیق کرنے والے لوگوں کو, سب کو کیا کر لو, بلا لو. اور نبوت کا ثبوت ہے نزلنا علی اپنے بندے پر جو نازل کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے محبت اور پیار کا اظہار اس طریقے سے کیا, اپنا بندہ کہہ کے پکارا, نہ تو محمد کہہ کے پکارا, نہ نبی کہہ کے پکارا کہا, نہ پیغمبر کہہ کے کہا, بلکہ کیا کہا, اپنے بندے کے اوپر ہم نے نازل کیا ہے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی ہو. آج یہ چیز بہت کم ہے, ہمارے بہت کم ہو چکی ہے کہ ایمان ہمارا بالخصوص اللہ پر اور قرآن کریم کے بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے. اور آپ ہی کی طرف سے ہے, اس میں میری مدد کیجیے اور اپنے زندگی میں قرآن کی روشنی میں گزار سکیں. آئیے ذرا احتساب کرتے ہیں, کیا ہماری زندگی واقعتاً قرآن کی روشنی میں گزرتی ہے یا نہیں گزرتی ہے. میری بہنوں کیسے گزر سکے گی اگر قرآن سمجھ میں نہیں, قرآن کی روشنی میں زندگی کیسے گزر سکے گی اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہیں ہے, تو کیسے ہو سکے. اس کے لیے آئیے واپس بنیاد کے اوپر, اور جب ہم آ جائیں گے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں خود بہت کامیابی عطا کرے. اور پھر پلان کیجئے کہ انشاءاللہ میں اللہ کے اس پیغام کو خود کی زندگی میں لاؤں گا اور دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں گا. اور آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام کو کیا کریں, دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. 2017 کے اندر غالباً گیلپ سے سروے کروایا گیا تھا, پاکستان کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے صرف 2% لوگوں کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے. سمجھنا نہیں, پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. کتنے لوگوں سے 2%. اور یہ ملک کس پہ بنا ہے, یہ بات تو ہم اکثر تقاریب کے اندر بہت جوش سے کہتے ہیں کہ ملک تو اسلام کے نام پہ بنا ہے, یہ تو اسلام کی ریاست ہے. لیکن اس اسلام کی ریاست میں رہنے والے لوگوں میں سے صرف 2% لوگوں کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے. ذرا یہ سوچیے کہ کتنے فیصد لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا ہوگا. صرف پڑھنا ہی نہیں آتا تو سمجھنا کیسے ہوگا. اس لیے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا بہت ہی زیادہ کیا ہے, آپ سب بھی کوشش کریں مل کر. انسان سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا جتنی اس کو اللہ نے کیا دی ہے, استطاعت دی ہے. اپنے حصے کا دیا جو ہے وہ جلاتے جائیے. اور ایک کام اور کرتے ہیں ہم سب, یہ جو اسلام کی عمارت ہے اس کی تکمیل کب کیسے ہوتی ہے, یہ اللہ کا کام. میں اور آپ سب لوگ اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے ایک دہاڑی دہار ایک مزدور کی مانند اپنے حصے کا کیا کر جاتے ہیں, کام کر جاتے ہیں. بس ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. تکمیل اللہ کا کام ہے, اللہ کا کام ہے اور اللہ کی ہی بلڈنگ ہے. تکمیل وہ کریں گے, ہم اپنے حصے کا کیا کر کے چلے جاتے ہیں, دیا چلائے چلے جاتے ہیں, کام کر کے چلے جاتے ہیں. شاید یہی کل محشر کے دن ہماری نجات کا ذریعہ ہے. باقی اعمال ہمارے کتنے ہیں کیا ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس لیے اس قرآن کریم سے جہاں پر ہم محبت بہت رکھتے ہیں, الحمدللہ احترام بہت رکھتے ہیں, کسی شخص پیٹھ کے پیچھے ہم قرآن کریم کو رکھنا گوارا نہیں کرتے, ایسے یہ گناہ سمجھتے ہیں بس اوقات. تو اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو پیٹ کرا, اس کو تو کہیں نہ کہیں پھینک دیتے ہیں. اب آئیے ذرا ہم اس کی طرف پہنچتے ہیں. اس کے لیے
ابھی کچھ آدھا ہمارا کورس تقریباً ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی آپ نے اس قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی تسلسل کو کیا کرنا آگے جاری رکھنا ہے. اب آپ کے انشاءاللہ کراچی کے اندر سینٹرز بن جائیں گے، وہاں پر آپ میں سے کچھ لوگ پڑھا رہے ہوں گے، کچھ لوگ پڑھ رہے ہوں گے نا، تو خیر وہ میں آخر پہ انشاءاللہ اگر میرے ذہن میں رہا تو تجویز بھی دے کے جاؤں گا. بالخصوص آپ کا یہ جو گلدستہ یہ کلاس ہے، آپ کوشش کریں ہفتے میں 1-2 دن، جہاں تک ہم سورۃ البقرہ آدھی مکمل کریں، آدھی پڑھ لیں گے، سورۃ بقرہ میں پہلا پار آگے پڑھیں گے نا، اس سے آگے بھی گزریں. آپ کے پاس حیدرآباد ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کو کیا پریشانی؟ آپ ہفتے میں تو 1 دن جمع ہو سکتے ہیں نا، تو اس چیز سے آپ جڑے رہے. کوئی پتہ نہیں کس کی زندگی کی آخری شام کون سی ہے، کوئی پتہ نہیں کس کی زندگی کا آخری دن کون سا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کس کی کون سی شام قبر میں گزر رہی ہے. تو اس لیے بس اس قرآن کو جو ہے نا آپ اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں، میں تو یہ مشورہ دے کے جاؤں گا آپ کو، نہیں آپ موجود ہیں ان کی موجودگی میں، کہ آپ کوشش کریں یہ جو آپ کا بیچ ہے جس طریقے سے ہو سکتا ہے، کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم، نہ کرنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ بھی میرے اور آپ کے اوپر، ٹھیک ہے. آپ یہ کوشش کریں اسی کلاس کو آپ والناس تک لے دیکھیں. یہ آپ اب کیریکٹر فاؤنڈیشن کہتا نہیں کہتا ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم سب بھی تو کچھ اپنی خواہش رکھتے ہیں نا، ہم بھی اسباب لگاتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے نہیں لگاتے. ہم اس کے لیے بھی اسباب کم از کم وقت اور صلاحیت تو لگائیں نا، باقی کچھ تو نہیں لگاتے. یہ کریں جب یہاں کلاس ختم ہو جائے اسی جگہ کے اوپر اگر آپ سب کے لیے ممکن ہے، آپ ہفتے میں 1 دن ضرور 3 یا 2 گھنٹوں کے لیے یہاں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کو پڑھاتی رہیں گی. آپ 1 دن میں اگر 3 گھنٹے آتے ہیں تو کم از کم 3 صفحات پڑھنے کی اب آپ کے اندر اس کو ان کو ہضم کرنے کی ہمت آ جائے گی. جب اس کو مکمل ہو جائے گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ کو پلیٹ فارم بھی دیا جائے گا، آپ کو سب کو دیا جائے گا. بات ہے کیا میں اور آپ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اصل کام یہاں پہ آ جائے گا. اس پیغام کو آگے دوسرے لوگوں تک لازم ہے. جی سر جو آپ آگے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے پورے قرآن کا پریپیئر کرا ہوا ہے کیا لیسنس؟ ابھی اصل میں اس پہ کر رہا ہوں اپنے طور سے. میں ایک تو وہ جو مصحف ہے نا آپ کو دیا ہے ہم نے جی جی شادو والا، وہ تو موجود ہے. البتہ جس طریقے سے یہ جو ہماری سلائڈس بنی ہیں، ہر سلائڈ کی مناسبت سے ایک حدیث بھی ہوتی ہے اور لفظی ترجمے کے اوپر کام ہو رہا ہے، مختصر شرح ہے. میرے پاس مواد پورے کا پورا موجود ہے، لیکن اس کو ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ابھی شاید کوشش کرتا ہوں جو اگلا 1 ہفتے کے بعد جو تھوڑا میرے پاس ٹائم ہوگا اس میں میرے پاس وقت ہوگا تو میں اس سے آگے کے لیے پہلے بارے سے آگے کے لیے اس کو شروع کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے پاور پوائنٹ کے اندر اس کو مکمل جو آپ نے کہا نا آگے کنٹینیو لے کے چلیں تو جو پیٹرن چل رہا ہے نا ہمارا اسی پہ ہی لے کے چلیں گے نا تو ایک ہی اس سے چلیں گے، پھر سب اسکیٹرڈ ہو جائیں گے، کوئی کچھ اپنی کہے گا کوئی اپنی کہے گا. اس کے لیے اگر آپ لوگ مجھے باؤنڈ کریں گے نا تو میں آپ کو اگر ہفتے میں آپ نے جتنا پڑھنا ہے، فار ایگزامپل ٹھیک ہے آپ نے 2 صفحات پڑھنے ہیں، ہفتے میں 3 صفحات پڑھنے ہیں نا، تو چلیے میں بھی تھوڑا مجبور ہو کے آخر وہ کام کروں گا جو کہ تسلسل سے انسان نہیں کر پاتا ہے. تو وہ میرا کام ہوگا کہ میں آپ کو ہفتے میں ان 3 صفحات کا بعد ایسے ہی سلائڈس بنا کے بھیج دوں، یہ میں کر سکوں گا. یہ ہماری قسمتی ہوگی سر ٹھیک ہے، بہت بڑی. تو لیکن اس کے لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ میں بھی نہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے. ویسے ہم نہیں چھوڑتے آپ کو، بس ہم یاد رکھیں گے میسج آپ تیار کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے بڑی احساس کی اور کیا بات ہو سکتی ہے ہمارے لیے بھی. نہیں سر اگر جو پیٹرن چل رہا ہے اسی کو لے کے چلیں گے تو وہ زیادہ سمجھنے میں آسانی رہے گی، جی بہت آسانی رہے گی. تو انشاءاللہ آپ کو اسی پیٹرن سے اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تک آپ کی کلاس چلتی رہے گی نا تو کم از کم میں بھی اس پورے قرآن سے اس طریقے سے جڑ جائے. ڈیزائن کرنے کے اندر ایک بہت بڑی ہے الحمدللہ. یہ چیز آگے بھی چلے گی تو پھر وہ بھی دیکھیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم بھی کرنے کے لیے اصل بات ہے کہ آپ لوگ اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے. اور یہ جو اسپیشل یہ کلاس ہے ظاہر یہاں کراچی میں اس وقت 2-3 کلاسز اور بھی چل رہی ہیں. آپ لوگ کے لیے تھوڑا سا اور ایک بڑی اللہ کا خصوصی کرم ہے آپ کے اوپر. پہلے تو بات ہے کہ آپ کے پاس ناہید آبا جیسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو مسلسل یہاں پر ہی وقت دے سکتے ہیں. اور دوسری بات ابھی وہاں پر ہمارے جو باقی ٹرینڈز انہوں نے کلاس پڑھائی ہے تو یہاں پر جو بھی ہوا جس طریقے سے بھی ہوا مجھے یہاں پہ آنے کا اتفاق ہوا. تو یہ بھی تھوڑی سی آپ کے لیے مختلف بات ہے کیونکہ پڑھنے پڑھانے میں ہر ایک کے انداز مختلف ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ اس کو جاری رکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں اس کو کام کروں. مختصراً ہم اسماء دیکھتے ہیں تو پہلا کیا ہے، آپ کی جمع کیا ہے عباد. اس میں ایک اور آسانی کیا ہو جائے گی کہ جو گرامر ہم پڑھتے ہیں نا آخر میں یہ ختم ہو جائے گا پورشن. کیونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ قرآن سمجھنے کے لیے تقریباً جو گرامر ہے وہ ہم یہاں پر مکمل کروا کے چلیں گے. قرآن سمجھنے کے سر ہماری ریویژن ہو رہی ہوگی، وہ ساتھ ریویژن ہوتی چلتی جائے گی.
کہ آپ خود بہت پوچھتے جائیں گے اچھا یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، کیوں ہے، یہ فاعل ہے، مفعول ہے، واحد ہے، جمع ہے، ماضی ہے، مضارع، یہ چیزیں پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور میں بتاؤں یہ جو ہمارا حفظ انڈرسٹینڈ کا پروگرام ہے نا کشمیر کے اندر، جب بچے یہ کورس کرتے ہیں نا اس کے بعد وہ پورے قرآن کریم کے تمام افعال سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان سے کہیں سے کچھ بھی پوچھ نہیں، صرف یہ کورس کرنے کے بعد ان کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے انشاءاللہ. تو وہ آپ بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کو کر پائیں گے. اور سورہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سورہ. اس کی جمع سورہ ہوتی ہے، سورۃ کی جمع ہے. اور شہید کی جمع کیا ہے؟ شہداء. اور صادق کی جمع کیا ہے؟ صادقون. اور صادقین استعمال میں جب وہ اس پہ پیش ہوگا تو صادقون ہو جائے گا، زبر اور زیر ہوگی تو صادقین ہو جائے گا. آگے دیکھتے ہیں 3 حروف والے جو صحت مند افعال ہیں ان کے وزن پہ آنے والا تھا کون سا ہے؟ پہلا. آخری ہی یہاں پر کیا ہے؟ پہلا ہے. تو چابی کون کہلوائے گا؟ چلے سارے پڑھیں جی، پڑھیے گا آرام سے میرے اشارے کے ساتھ. کمزور افعال میں سے پہلا ہے کنتم، تو پڑھیے گا ذرا. دوسرا کون سا ہے؟ چلیے پڑھیے کیا ہے اس کا؟ دوبارہ پڑھیے. اتا میرے بات میں اتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان. دونوں میں آتیون بھی ہے اور اتیان بھی ہے. ہمیں آسان اتیان پڑھتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دعا. پڑھیے دعا یدعو ادعو. دوبارہ پڑھ لیں. دعا یدعو ادعو. داعٍ مدعوف دعاء. اب ہم دیکھتے ہیں کم سچ سے ابھی ہم نے باقی کیا کہتے ہیں مزید ہی کل ہی شروع کیا ہے. جب اس کے مکمل ہو جائیں گے پھر اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. آج ہم پڑھیں گے حاسبہ. دوسرا باب ہے کس کا؟ مزید فی کا. تو ہم نے کتنے ابواب کل پڑھے تھے مزید فی کے؟ 5. اس کے لیے ہم نے ایک فکرہ سیکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ سارے افعال ہیں جو حاسبہ کے وزن پہ آتے ہیں. دیکھ لیں باپ پہچاننے کا طریقہ آ گیا آپ کو مزید فی کا؟ کون بتائے گا کیسے باپ پہچانا جاتا ہے مزید فی کا؟ اضافی حروف ہوں گے نا. تو جو کل پڑھا تھا وہ اضافی وہ مزید فی ہو جائے گا. کبھی شروع میں آئیں گے کبھی بیچ میں آئیں گے. ہاں. اور اس کے جو ابواب ہیں نا ابواب پہچاننے کا طریقہ آپ دوبارہ سن لیں. کل آپ نے پڑھا تھا علامہ. تو علامہ کے اندر اس باب کے اوپر جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان میں کیا ہوگا؟ دوسرے حرف شد ہوگی. جیسے علامہ، کذب، نزل، سبح، صدق، یہ سارے ہو جائیں گے. آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں دیکھیں پہلے حرف کے فوراً بعد کیا ہے؟ قاتل، حاسب، عاقب، نافق، جاہد. یہ سارے افعال کس وزن پر ہیں؟ چلیے یہ ہے وہ فکرہ جس سے ہم 5 ابواب یاد کر رہے ہیں. جی تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اسلم. تو یہ کتنے ابواب ہو گئے؟ 3. پہچان کیا ہے؟ پہلے میں کیا ہے؟ دوسرے میں شد، دوسرے میں پہلے حرف کے بعد الف ہے، اور تیسرے میں شروع میں آ. یہ ای ہو جائے گا تو باب چینج ہو جائے گا، او ہوگا تو بھی باب چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پہلے پر زبر اور دوسرا ساکن ہوگا اس میں. جی پھر بتائیے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اس کا یہ جو محاسبہ ہے نا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک ہے. باقی فاعل اور مفعول بنانے کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا. پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ چلیے یہاں پر ہی اگر آپ دیکھ کے مجھے بتائیے اس سے امر کیا بنے گا؟ حاسبہ کو دیکھ کے بتائیں کیا ہے؟ سارے بولے کیسے؟ آخری ساکن کرنا ہے، سیکنڈ لاس کے نیچے زیر لگانی ہے بس. اس سے اس میں فاعل کیسے بنے گا؟ نہیں منہ لگائیں گے شروع میں تو سارے بولے پھر بولے مفعول
محاسب 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 اور آگے والا یہ سامنے لکھا ہوا لیکن آپ نے امر بھی بنا لیا ہے حاسب محاسب محاسب محاسبہ پیچھے ماضی اور مضارع رہ گیا ہے تو وہ اپنی انہی علامات کے ساتھ تو مزید بھی یہ آسان ہے یا مشکل ہے ویسے یہ زیادہ آسان ہے نا لیکن اس لیے کہ پہلے والا آپ سیکھ چکے ہیں تب آپ کے لیے زیادہ آسان ہے چلیے جی اب ہم اس سے پریکٹس کرتے ہیں تو حاسبہ سے کون ٹیبل بنائے گا میرے خیال میں آپ لوگ سارے ایک بنا سکے گا سارے پڑھیں گے چلیے آپ کو جو بیٹا آخر میں ہے نا آپ ذرا اس کو پڑھائیے ساری کلاس میں کیونکہ مجھے پتا آپ نے پیچھے والا نہیں پڑھا نا لیکن دیکھ کے بے شک پڑھائیے سارے پڑھیے جی اب پڑھائیے باقی لوگ ترجمہ کریں گے یہ ایک ترجمہ کریں گے سارے نا اس نے حساب لیا ان سب نے حساب لیا آپ نے حساب لیا آپ سب نے حساب لیا میں نے حساب لیا ہم سب نے حساب لیا اس عورت نے حساب لیا ٹھیک ہے پھر پڑھ لیجیے ہاں اب دیکھیں اس میں جو ہاں ہے وہ سب کے ساتھ چلے گا باقی وہی طریقہ کار ہے جو آپ نے ماضی کا پڑھا ہوا ہے حاسب حاسبو حاسب حاسبو حاسبت حاسبتم حاسبت حاسبتم حاسبتو حاسبنا حاسبتو حاسبنا حاسبت حاسبت بتائیے مجھے جواب دیجیے ہر ایک اپنا اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے نا تو هل حاسب نعم حاسب هل حاسبو نعم حاسبو هل حاسبت نعم حاسبت کرتے بھی ہیں یا ایسے یہاں لکھا پڑھ لیے چلیے کوشش کریں اس کو کرنے کی هل حاسبتم نعم حاسبنا بس اب اسے مضارع بنائیں گے تو مجھے کون بتائے گا کہ اس کے مضارع پہ پیش کیوں ہے زبر کیوں نہیں ہے جس کو پتا ہے وہ صرف آپ کو ہاتھ اوپر کرے بولیے نہیں بس صرف ہاتھ اوپر کیجیے کل تو میں نے بتایا ہی ہے سر آپ نے یہ جو سائن بتائیے اس کا سائن کس کی ضد بھی نشانی پہچانے پہ پیش ہوگی کچھ سب کی نہیں ہوئی استغفر سے نہیں ہوگی استغفر ہوگا انقلب سے ینقلب ہوگا جی پیش پھر دوبارہ سن لیں میں پھر دوبارہ آؤں جس کے ماضی کے پہلے حرف میں پہلے فعل میں 4 حروف ہوں گے اس کا جب بھی آپ مضارع بنائیں گے تو پیش سے بنائیں گے یہی تو میں نے پوچھا تو آپ کو بتاتے ہیں نا کہ اس کے ماضی میں 4 حروف اس کی پیش ہے اگر کسی میں 4 سے زیادہ ہیں جیسے انقلبا اس کا آپ نے کچھ اور بتایا تو ینقلب ہوگا وہی اپنے طریقے سے ہوگا زبر سے ہوگا یعنی 4 سے کم ہوں یا زیادہ ہوں ان کا جب آپ مضارع بنائیں گے تو وہ زبر ہی سے بنے گا لیکن اگر کسی میں 4 حروف ہیں ماضی کی پہلے حرف میں چابی میں اس کا مضارع آپ کس سے بنائیں گے پیش سے بنائیں گے چلیے ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ یہی پیش تو مجہول پہ بھی لگتا ہے لگتا نہیں لگتا ہے مجہول پہ 4 کی وہ ہے نا کہ 4 ہوں گے تو وہ سیکنڈ والا بہت اچھا جواب آپ نے دے دیا مجہول میں بھی پیش ہی ہوگی لیکن فرق کیا ہوگا یہ زیر نہیں کہ وہ زبر ہوگا اس کا بنے گا یحاسب علامہ سے یعلم ٹھیک ہے تو سیکنڈ لاسٹ کے نیچے اس میں زیر ہوگی تو جو ہوگا کیا چیز پیسو اس میں زیر نہیں زبر ہوگی سیکنڈ لاسٹ ٹھیک ہو گیا جیسے علامہ سے یعلم کیا ہے ایکٹیو ہے اور یعلم شروع میں دونوں پہ یو تو ہے نا لیکن زبر اور زیر سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ معروف ہے یا مجہول تو وہ ہم آگے پڑھیں گے تو تب آپ بھی سمجھائے گا ابھی آپ اس میں پریشان ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ بس یہ دیکھیں کہ جس کے یہاں پر 4 حروف ہیں ماضی کے پہلے حرف میں تو اس کا اپنے مضارع پیش سے بنانا ہے بس بلکہ مضارع نہیں مضارع کی ساری علامات کو پیش آئیں گی یہ دیکھیں سب کے پیش آئیں گی آپ اس لیے کہ اس کے ماضی میں کتنے حروف ہیں 4 اب اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے کل اسلمہ میں کتنے حروف ہیں 4 اس کا بھی یسلم سے بنے گا یو سے بنے گا یا سے نہیں بنے گا پڑھیے یحاسبو یحاسبون تحاسبو تحاسبون تحاسبو نحاسبو تحاسبو چلیے آپ پڑھائیے کلاس کو باقی ترجمہ کریں گے کلاس جی وہ سب حساب لیتے ہیں
چلیے آپ يحاسب يحاسبون يحاسب يحاسبون تحاسب تحاسبون تحاسب تحاسبون نحاسب نحاسب أحاسب نحاسب تحاسب تحاسب. جی جواب دیجیے. هل يحاسب؟ نعم يحاسب. هل يحاسبون؟ نعم يحاسبون. هل تحاسب؟ نعم نحاسب. هل تحاسبون؟ نعم نحاسب. نعم نحاسب. اچھا جی 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 یہ محاسبون یا محاسبون؟ وہی ہے جو حاسب محاسب. وہ تو نہیں ہوتا نا محاسب. چلیے اب اس کے بنائیں گے کیا ہم کیا بنائیں گے سارے بولیں تو بہت آسان طریقہ ہے. حاسبہ سے بنے گا تو کیا کرنا ہے آپ نے آخری ساکن اسی سے آخری ساکن اس سے پہلے زیر بس. حاسبہ سے آخری کو ساکن کر دیں گے اس سے پہلے کیا لگا دیں گے تو پڑھیے حاسب. دعا کرتے ہیں نا اللہم حاسب نا حسابا یسیرا. یہ وہی ہے حاسب. ٹھیک ہے پڑھیے حاسب حاسب حاسبو حاسب لا تحاسب لا تحاسب لا تحاسبو لا تحاسب حاسب حاسبو حاسب حاسب لا تحاسب لا تحاسبو. لا تحاسب لا جی تحاسب جواب دیجیے. حاسب حاسب حاسبو حاسبو. حاسب. اب اسی سے بنے گا فاعل اور مفعول. بہت ہی آسان طریقہ ہے. اسی کے پیچھے پہ پیش لگا دیں اور فاعل بنانے کے لیے اس کو نیچے لے کے آئے تو یہ ہو جائے گا محاسب اور مفعول بنانے کے لیے محاسب. محاسب محاسب اور محاسبہ جو ہے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے تو پڑھیے محاسب. محاسب دیکھ لیں اصل محاسب محاسب یعنی یہ اسم کے علامات کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جیسے قرآن میں آئے گا آپ اس کو ویسے پڑھ لیجیے گا. محاسب محاسب محاسبہ محاسبہ محاسب 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 محاسبہ. محاسبہ. چلیے جی مجھے بتا دیجیے هل انت محاسب؟ نعم أنا محاسب. هل انتم محاسبون؟ نعم نحن محاسبون. چلیے پڑھ لیجیے گا مکمل ٹیبل. حاسب حاسبو حاسب حاسبوا حاسبت حاسبتم حاسبت حاسبتم حاسبت حاسبنا حاسبت حاسبنا حاسبت حاسبت يحاسب يحاسبون يحاسب يحاسبون تحاسب تحاسبون تحاسب تحاسبون تحاسب نحاسب تحاسب نحاسب تحاسب تحاسب حاسب 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 لا تحاسب لا تحاسب لا تحاسب لا تحاسب محاسب 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 محاسبہ. محاسبہ. چلیے دو ابواب ہم نے پڑھ لیے. چلیے حاسبہ سے چابی تو رہی ہے. حاسبہ یحاسب حاسب حاسب يحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبہ. محاسب محاسب محاسبہ. مزید فی کے جو ہم سیکھ چکے ہیں ابواب ان کی مشق کرتے ہیں. تو پہلا کون سا سیکھا تھا؟ چلیے آپ پڑھیے. علامہ ہاں چابیاں پڑھانی ہے. جی علمہ یعلم علم علم يعلم علم معلم 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 تعلیم تعلیم. آپ پڑھائیے دوسرا پڑھ جو آج پڑھ. حاسب يحاسب حاسب حاسب يحاسب حاسب محاسب محا- محاسب 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 محاسبہ. محاسبہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے تیسرے صفحے کا چوتھا اشارہ پڑھا ہے قرآن کا. اور گرامر کے اندر ہم نے مزید فی کا دوسرا باب مزید فی کا حاصل. تو تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے سیکھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.